جب دلہا دلہن کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت پر سارے لوگ مل کر کیا دعا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تمہارے فیور والے حالات یا تمہارے خلاف والے حالات، ہر حالت میں تم کو فائدہ پہنچا دے، نقصان نہ ہو، اور تم کو خیر میں جمع کر دے. یعنی تم سے جو نسل نکلے وہ خیر والی نسل نکلے. گویا کہ پہلے ہی دن پوری کمیونٹی اچھائی کے لیے اور اچھے نیک اولاد کے لیے دعا کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے شادی کی رات میں بندہ 2 دعائیں پڑھتا ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علی. اے اللہ اس خاتون یا اس مرد میں جو بھی خیر ہو اے اللہ میں وہ مانگتا ہوں، جو شر ہو اے اللہ تعالیٰ اس شر سے میں نجات مانگتا ہوں. پھر اور ایک دعا کرتا ہے بندہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد آنے والی ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی شادی کی رات ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا. یعنی تربیت کتنا پہلے سے شروع ہو رہی ہے اسلام میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب لڑکا ہوتا نہیں ہے، اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں کئی لوگ، تو اس کے لیے بھی دعائیں ہم کو ملتی ہے. الاستشفاء بالقرآن، قرآن مجید کی آیتوں سے شفا لینا. ایسے کئی ماں باپ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا نصیب ہو جائے، تو لڑکا جب نصیب نہیں ہو رہا ہو مایوس ہونے لگتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعائیں بتائی ہے علماء کرام نے. قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں. آپ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 17 پڑھ سکتے ہیں آپ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 82 پڑھ سکتے ہیں آپ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب اس کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے. پھر اس کے بعد بعض جگہوں سے ہم کو یہ شکایتیں ملتی ہے کہ حمل گر جا رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں. کیا قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کیا جس کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے اور حمل گرنے سے بچ جائے؟ اگر آپ کو معلوم رہے گا تو آپ کسی کو رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک آیت دے سکتے ہیں، سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اب پھر اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ بچے حمل تو ٹھہر گیا ہے لیکن کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے. بچے نے رگ اپنے گردن میں ڈال لی ہے، بچے کا گروتھ نہیں ہو رہا ہے، بچے کو کچھ نہ کچھ بیماری یا ماں کو کچھ تکلیف ہونے کا اندازہ ہے. تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں مولانا؟ تو ایسے وقت کے لیے بھی ہم کو دعائیں سکھائی گئی کہ دوران حمل کن کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی آیت نمبر 21 22 اور 23 میں بتایا گیا. اس کو کہتے ہیں الاستشفاء بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی آیتوں کو ریلیٹ کر کے شفا حاصل کرنا. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. اب یہاں پر بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، اے اللہ بچیاں ہو رہے ہیں ایک لڑکا دے دے. کیا اسلام میں جائز ہے کہ اسپیسیفکلی لڑکا مانگے؟ جائز ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے ایسا دے جو وارث بنے، جو میرے کام کو آگے بڑھائے، اس مشن کو آگے بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا کی. تو سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھنے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک پڑھنا، اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں. نہیں اسپیسیفکلی لڑکوں کے لیے آپ کو شفا حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے تو سورہ نوح سورہ نمبر 71 کے آیت نمبر 12 آپ پڑھیے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس کے اندر بتایا گیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اگر استغفر اللہ کثرت سے کہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مال اور لڑکے عطا کریں گے. یہ آیت پڑھیں گے تو اس سے آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ. اب بات آگے بڑھتی ہے. اب بچہ جو ہے پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے. پھر بعض جگہ سے ہم کو شکایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ
کہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد مر رہا ہے، بڑا غم والا مسئلہ ہے مولانا، اس کے لیے بھی کچھ دعائیں ہیں کیا؟ 1 2 3، آخر اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو قرآن مجید میں ایسے مسئلے کے لیے بھی استشفاء بالقرآن بتایا گیا ہے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے فیملی کو بڑے کرب اور بڑے غم سے بچا لیا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں تو حمل جو بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، یہ والی کیفیت سے انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد مولانا بچے کی صحت برابر نہیں ہے، بچہ آٹزم والا ہو رہا ہے، بچہ بول نہیں پا رہا ہے، بچے کا بولنے کا اس کا جو بیہیویئر ہے چھوٹے بچے کے ساتھ لگ رہا ہے، بچے کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی دعا ہے کیا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ دعا پڑھ لیجیے آپ۔ مولانا بچہ جو ہے اب اچھا ہے لیکن آگے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، بچہ لمبا نہیں ہو رہا ہے، کیا قرآن مجید میں اس کے لیے بھی شفا ہے کیا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اس سے پہلے اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ جو ہے آپریشن سے پیدا ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ بچہ اگر نارمل ڈیلیوری ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا مولانا۔ کیا قرآن مجید میں استشفاء بالقرآن کے نام سے کیا کچھ ہمیں وظیفہ ملتا ہے؟ سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ۔ یہ پڑھتے رہیں گے۔ ایسے کئی واقعات حیدرآباد کے اندر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن لازم ہے، الحمدللہ اس آیت کی برکت سے نارمل ڈیلیوری نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے مولانا دعا کیجئے کہ میرا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے، تو پھر پڑھ لیجئے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اس کے اندر ایک کہا رہا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی تو ٹھنڈک بنا دے، بچہ نیک بنا رہے۔ تو سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 پڑھ لیجئے ربی حب لی من الصالحین، مولانا میرا بچہ نمازی بنا رہے۔ تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40 ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مولانا میرا بچہ الحاد میں، دہریت میں، مادہ پرستی میں، غلط عقیدے میں اور غلط فرقوں میں نہ چلا جائے۔ تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو آج کے میڈیا ٹیکنالوجی کے دور میں بچا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کتنے بھی ذہانت لڑا لینے سے گارنٹی نہیں ہے کہ بچے بچ پائیں گے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے، دعاؤں میں وہ پاور ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.